تو پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ کہیں آقا کے قدم کو نقصان نہ پہنچے، تکلیف نہ ہو جائے، زخم نہ لگ جائے۔ عرض کرتے حضور میرے کاندھے پر تشریف لے آئیے۔ نبی پاک کو کاندھوں پر بٹھایا۔ آج نوجوان اس پہاڑ پر اکیلا نہیں چڑھ سکتا، مگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کونین کے والی کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا اور یہ پہاڑ پر چڑھنا شروع کیا۔ اور پہاڑ پر پہنچنے سے پہلے کیا کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی دائیں چلتے، کبھی بائیں چلتے، کبھی آگے چلتے، کبھی پیچھے چلتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق سے سوال کیا، اے ابوبکر کیا بات ہے، کبھی دائیں چلتے ہو، کبھی بائیں، کبھی آگے اور کبھی پیچھے؟ سوچئے اس عاشق اکبر نے کیا جواب دیا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب مجھے یہ خوف ستاتا ہے کہ دشمن دائیں طرف سے حملہ کر دے گا تو میں دائیں طرف آ جاتا ہوں۔ جب یہ خیال آتا ہے کہ بائیں طرف سے اٹیک نہ کر دے میں لیفٹ آ جاتا ہوں۔ آقا جب یہ دل میں خیال آتا ہے آگے سے حملہ نہ ہو جائے میں آگے آ جاتا ہوں۔ حضور جب یہ خیال آتا ہے پیچھے سے حملہ نہ ہو میں پیچھے آ جاتا ہوں۔ نبی پاک فرماتے ہیں اے ابو بکر کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اگر کوئی تکلیف پہنچے تو تمہیں پہنچے مجھے نہ پہنچے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس رب ذوالجلال کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ کوئی بھی تکلیف و مصیبت ہو تو مجھے پہنچے، آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ایسا عشق تھا سیدنا ابوبکر صدیق کا۔ اب سیدنا ابوبکر صدیق پیارے آقا کو کاندھے پر اٹھائے غار ثور تک پہنچ گئے۔ پہلی بار اس غار میں جانا ہے۔ عرض کی حضور آپ باہر تشریف رکھیے میں اندر جاؤں گا۔ غار کو صاف کیا، کافی سارے سوراخ تھے، اپنی چادر کے ٹکڑے کیے اور سوراخ کے اندر ڈالتے چلے گئے، اور اس کے بعد دیکھا کہ ایک دو سوراخ باقی ہیں، وہاں پر اپنا پیر رکھ دیا اور نبی پاک سے عرض کی حضور اندر تشریف لائیے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے اندر آ کر صدیق اکبر سے سوال کیا اے ابو بکر تمہارے کپڑے کا کیا ہوا، تمہاری چادر کا کیا ہوا؟ عرض کی حضور بڑے سوراخ تھے، اس چادر کے ٹکڑے کر کے سوراخ بند کر دیے۔ سنو پیارے آقا نے صدیق اکبر کو کیا دعا دی۔ میں اور آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ جنت میں نبی پاک کا پڑوس عطا کرنا۔ صدیق اکبر کی قسمت پر ہماری جانیں قربان۔ نبی پاک نے دعا کی یا اللہ قیامت کے دن ابو بکر کو جنت میں میرے ساتھ جگہ عطا فرما۔ اچھا ایک تو دعا دی، سڈنلی رائٹ اوے وہی بھیجی گئی کہ بے شک آپ کے رب نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے۔ قبولیت کا انعام بھی مل گیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو۔ بہرحال سانپ نے کاٹا، صدیق اکبر نے صبر کیا، نبی پاک نے لعاب دہن لگایا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زہر کا اثر تھا وہ چلا گیا۔ مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بات ہمیں سکھا دی جو آج اس واقعے کا پہلا میسج میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جان بچانا تو فرض تھا نا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں اس وقت ریئیکٹ نہیں کیا، فرض ادا نہیں کیا کہ یا رسول اللہ مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے، آپ بیدار ہو جائیں ورنہ میں مر جاؤں گا اور جان بچانا فرض ہے۔ صدیق اکبر سے بڑا عالم تو آج کوئی نہیں نا، امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، مگر ہمیں کیا بتا گئے کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے، نبی پاک کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے، آقا کی رضا پر جان قربان ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی پاک نے لعاب دہن لگا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جان لوٹا دی اور دعا کر کے سورج پلٹایا، مولا علی کو اثر لوٹا دی، مگر ان دونوں نے کیا کام کیا جناب؟ there is a big question۔ اتنا بڑا اہم فرض اور اتنے بڑے صحابی انہوں نے کیسے جانے دیا؟ جب گتھیاں سلجھتی نہیں ہے نا تو سب سے اچھی بارگاہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ بچتی ہے۔ عاشقوں کے امام کے پاس حاضری دو کہ حضور اب آپ ہی بتا دیں ماجرا کیا ہے، یہ کیا بات ہے کہ دونوں بڑے بڑے صحابہ نے فرض پر عمل نہیں کیا؟ تو اعلیٰ حضرت نے 4 شعروں میں ہی گل مکا دی، بات پوری کر دی۔ آپ فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ مطلب کیا کہ مولا علی نے اپنی نماز آپ کی ذات پر وار دی، اور وہ بھی نماز کون سی؟ عصر کی، جو بڑی احتیاط والی نماز ہے، تھوڑا ٹائم ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار میں جان دے دی، اور جان بچانا تو اہم ترین فرض تھا، مگر نبی پاک نے کیا کیا؟ ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے۔ ان دونوں نے اپنے حصے کا کام کر دیا تھا۔ اب رزلٹ کیا آیا؟ اعلیٰ حضرت نے اب ہمیں سمجھا رہے ہیں، فرماتے ثابت ہوا
کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی استاذ ور کی ہے۔ یہ سارے فرض جو ہیں یہ شاخیں ہیں، اصل اصول یہ ہے کہ نبی پاک راضی ہو جائیں، وہ راضی ہو جائیں تو رب بھی راضی ہو جاتا ہے۔ آج میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کے معاملات میں یہ دیکھنا ہے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اس میں پیارے آقا راضی ہوں گے، یہ نبی پاک کی ناراضی ہو جائے گی، یہ ان کی سنت کا طریقہ ہے کہ نہیں، ان کے طرز زندگی پر میں زندگی گزار رہا ہوں کہ نہیں۔ اگر یہ انداز نہ اپنایا تو کہیں بربادی مقدر نہ بن جائے۔ نمازیں تو ہوں، روزے تو ہوں، عبادتیں ہوں، مگر اللہ کے حبیب راضی نہ ہوں تو یہ عبادتیں کسی کام کی نہیں ہیں۔ عبادتیں بھی جبھی ایکسپٹ ہونی ہیں جب رب کے حبیب راضی ہوں گے، وہ ہم سے خوش ہوں گے۔ تو بہرحال میرے بیچے اسلامی بھائیوں، اب یہ واقعہ آگے بڑھتا ہے، یہ سفر آگے بڑھتا ہے، اور اس سفر میں کمال کے واقعات ہونے لگ گئے۔ نبی پاک آگے ہیں، کفار مکہ نے یہ اعلان کر دیا کہ جو انہیں پکڑ کے لائے گا، معاذ اللہ گرفتار کرے گا، تو انہیں 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ اس زمانے کے اونٹ جو تھے وہ اتنے قیمتی تھے نا، ان لوگوں کے لیے سواری تھی، اتنا بڑا انعام تھا۔ اب سارے لوگ تلاش میں نکل پڑے کہ کہیں نہ کہیں تو یہ ملیں گے۔ اچھا مزے کی بات بتاؤں، ہماری ایک بڑی پیاری کتاب ہے، وہ حاصل کیجئے، اس میں نقشہ موجود ہے۔ اللہ کی رحمت سے مجھے اس راستے سے سفر کرنے کی سعادت ملی ہے۔ ہم جس راستے سے مدینہ شریف جاتے ہیں نا، یہ نارمل راستہ ہے، پیارے آقا اس راستے سے تشریف نہیں لے گئے تھے، ایک ہٹ کے اور راستہ اختیار کیا گیا تاکہ جس راستے میں دشمن گھات لگائے بیٹھے ہیں وہاں سے نہ جایا جائے، کسی اور راستے سے جایا جائے۔ بہرحال اب جب اس راستے سے نبی پاک علیہ السلام تشریف لے گئے تو راستے میں نبی پاک کے مزید معجزات کا ظہور ہونے لگا۔ سب سے پہلے پیارے آقا علیہ السلام ایک ایسے خیمے میں پہنچے، ایک ایسی بوڑھی عورت تھی جو مسافر جو گزرتے تھے ان کو کھانا پانی دیا کرتی تھی۔ پیارے آقا تھے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آپ کے ساتھ آپ کے ایک اور ساتھی بھی تھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام جب اس کے خیمے میں گئے تو وہ بوڑھی عورت جن کا نام تھا ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، میں جب بھی ان کا واقعہ پڑھتا ہوں یا بیان کرتا ہوں میں سوچتا ہوں کہ نبی پاک نے کچھ منٹ ان کے خیمے میں کیا گزار دیے، ساری دنیا ام معبد کو جاننے لگ گئی ہے۔ سرکار کا کچھ دیر کا ساتھ سیرت مصطفیٰ کی کون سی کتاب ہے، اللہ اکبر، آپ سیرت کی کوئی بھی کتاب پڑھ لیں، ام معبد کے تذکرے کے بغیر سیرت کی کتاب پوری نہیں ہوتی۔ وہ ایک ایسی بوڑھی خاتون تھی جو ایک ریگستان میں بیٹھی تھی، پیارے آقا نے کچھ دیر قدم کیا رنجا فرمائے ساری دنیا میں مشہور فرما دیا۔ اب سنو کیا ہوا، پیارے آقا اس خیمے میں گئے، اس بوڑھی عورت کے پاس اس وقت نہ کھانا تھا نہ پینے کو کچھ تھا، ایک لاغر بکری تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے دریافت فرمایا کیا دودھ ہے آپ کے پاس؟ ام معبد کہتی ہیں حضور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ بکری ہے اور اس کے تھن بھی خشک ہو گئے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا اگر اجازت دو تو میں اس بکری سے کچھ دودھ جو ہے وہ نکال لوں۔ تو کہا حضور آپ کر سکتے تو نکال لیجئے، ہے کچھ نہیں۔ پیارے آقا نے اس کے تھنوں کو صرف ہاتھ لگایا، بسم اللہ پڑھ کر تھن کو ہاتھ لگایا تو وہ تھن جو ہے وہ دودھ سے بھر گئے۔ اب برتن لائے گئے، اب نبی پاک نے دودھ پیا، حضرت ابوبکر صدیق نے دودھ پیا، سیراب ہوئے۔ نبی پاک نے اتنا وقت گزارا اور آقا تشریف لے گئے، مگر دیکھو اس گھر کا نقشہ بدل گیا، بکری حشاش بشاش، گھر میں دودھ کے برتن بھرے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو معبد آئے، اب ام معبد کے جو شوہر ہیں وہ آئے، گھر کا نقشہ چینج دیکھا کہ ماجرا کیا ہے، دودھ کدھر سے آیا، یہ بکری اتنی فرما کیسے ہو گئی ہے۔ اب ام معبد کہتی ہیں حضور ایک بڑی حسین شخصیت، ایک مبارک، اچھا نبی پاک کا نام بھی نہیں پوچھا تھا اس نے، بوڑھی خاتون تھی، نام بھی نہیں پتا تھا، کہا ایک مبارک ہستی تھی، ایک حسین چہرہ تھا، ایک بڑے نیک لوگ آئے تھے، ان کی برکت سے یہ سب ہوا ہے۔ اچھا آپ بکری کے بارے میں ایک اور بات بتا دوں کہ بکری نارملی کتنا دودھ دیتی ہے، یہ کسی دودھ والوں کا کام ہو ان سے پوچھئے گا۔ حضرت ام معبد کی بکری کو نبی پاک نے جب ہاتھ لگایا اس کے بعد 18 سال تک وہ زندہ رہی، سن 18 ہجری تک زندہ رہی اور برابر دودھ دیتی رہی، اب مزید 18 سال تک وہ دودھ دیتی رہی۔ نبی پاک نے اس بکری کو جب ہاتھ لگایا، اب ابو معبد کہتے ہیں اے ام معبد بتاؤ تو صحیح وہ کیسے ہیں، جو آئے تھے ہمارے گھر میں تو اتنی تعریف کرتی ہو، ذرا حلیہ تو بیان کرو۔ اللہ اللہ، اس ریگستان میں رہنے والی ایک بوڑھی خاتون نے جو نبی پاک کا حلیہ بیان کیا، آج بڑے بڑے تاریخ نگار، بڑے بڑے جناب شعراء ان جملوں کو بھلا نہیں پاتے۔ وہ جملے ہیں یا موتیاں ہیں، ارے آج بھی سنو تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ جب بھی نبی پاک کا حلیہ کوئی لکھنے بیٹھتا ہے، حضرت ام معبد کے وہ الفاظ لکھنا ضروری سمجھتا ہے۔ آپ الفاظ سنیے،
سنیے، وہ بوڑھی خاتون اپنے شوہر سے کہتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوداع، کہتی ہے میں نے ایک ایسی ذات دیکھی ہے جن کا حسن نمایاں تھا۔ اگر آپ کوشش کریں پیارے آقا کا تصور جمانے کی، بلکہ علماء کہتے ہیں اگر کسی کو نبی پاک کا حلیہ تصور میں لانا ہے، نبی پاک کا چہرہ کیسا تھا، پیارے آقا دکھتے کیسے ہیں، تو معبد نے جس طرح نبی پاک کا حلیہ بیان کیا اس کو پڑھا کرے، اس کو سنا کرے، آنکھیں بند کر کے سنا کرے تو تصور جانا بن سکتا ہے۔ کہتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوداع، میں نے ایک ایسی ذات دیکھی ہے جس کا حسن نمایاں تھا، ابلج الوجہ حسن الخلق، کہتی جن کا چہرہ خوبصورت اور تخلیق بہت عمدہ تھی، لم تعبہ خجلا، نہ تو ان میں پیٹ بڑا ہونے کا عیب تھا، ولم تزری بہ سعلا، کہتی ہیں نہ ہی بالکل دبلا پتلا ہونے کا نقص تھا، وسیم قسیم، الفاظ دیکھیں، کہتی ہیں وسیم قسیم، نہ ہی بڑے ہی حسین اور انتہائی خوبصورت، فی عینیہ دعج، آنکھیں سیاہ